الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل حتى تشفق ظهري فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل إذا رأيت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة رواه أبو داود صححه الشيخ الباني رحمه الله۔ معزز حضرین، نجاسات سے متعلق گندگیوں سے متعلق ہم لوگ جان رہے ہیں۔ پچھلا جو ہمارا درس تھا وہ منی سے متعلق تھا کہ منی پاک ہے یا منی ناپاک ہے۔ منی اگر نکل جاتا ہے تو غسل واجب ہے، یہ صورت الگ ہے۔ اس سے ہٹ کر کے ہو بہو منی کا قطرہ یہ پاک ہے یا پھر نجس ہے، اس کے متعلق ہم آخری درس میں جانے تھے۔ تو آخری درس میں بات یہ آئی تھی کہ منی اس سلسلے میں علماء اکرام کے دو اقوال ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ ناپاک ہے۔ ناپاک ہونے کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے دھونے کا حکم دیا دو احادیث میں۔ جس چیز کو دھونے کا حکم دیا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ چیز گندگی ہے، تبھی اس کو دھونے کا حکم دیا گیا۔ جبکہ دوسرے دو احادیثوں میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اذخر گھاس سے آپ پوچھے اور اسی میں نماز پڑھے، تو اس سے معلوم ہوا کہ منی جو ہے ناپاک نہیں ہے۔ تو بہرحال کل ملا کر کے بات قرآن کریم کی اس آیت سے ہوئی، خلق من ماء دافق، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اور جگہ من ماء مہین کہ ہم نے تم کو گاڑے پانی سے پیدا کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان خود لوتھڑا ہے۔ انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کی اصل کیا ہے، قطرہ ہے منی کا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر منی ناپاک ہوتا تو انسان کا مسجد کے اندر آنا، انسان کا وجود ہی بیکار ہے۔ تو اس ناحیے سے علماء اکرام نے استدلال کیا کہ منی پاک ہے، ناپاک نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ ایک حدیث میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ کپڑوں پر گر جائے تو اس کی مثال ایک تھوک اور نیند کی مثال ہے۔ جیسے تھوک گر جائے تو پوچھ لیا جاتا ہے گھاس سے، ویسے ہی اس کو بھی پوچھ لینا چاہیے، جیسا کہ حدیث سے ہمیں یہ بات واضح ہوئی۔ آج مسئلہ ہے مذی اور ودی کا، کہ مذی کیا ہے اور اسی طرح سے ودی کیا ہے۔ تین چیزیں ہیں کل، ایک منی، اس کے تعلق سے تو بات واضح ہو گئی، اور ایک ہے مذی، میم ذال یا مذی، اور ایک ہے مدی، مدی نہیں ودی کہتے ہیں اس کو، وو دال یا ودی۔ یہ شریعت کی نظر میں کیا پاک ہے یا پھر کیسا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلے ہم جان لیں گے کہ مدی کیا ہے اور ودی کیا ہے۔ مدی ایسے قطرے کو کہتے ہیں جو انسان کی شرمگاہ سے ہی نکلتا ہے، عورت کی شرمگاہ سے بھی نکلتا ہے، مرد کی شرمگاہ سے بھی نکلتا ہے۔ کب نکلتا ہے؟ شہوت کے وقت، کبھی شہوتی باتیں کرے شوہر اپنی بیوی سے، یا پھر انسان کبھی شہوت کا تصور کرے، تو ایسے شہوت کے وقت انسان کے شرمگاہ سے قطرہ نکلتا ہے، جو کہ تھوڑا ہلکا سا پیشاب کے مقابلے میں گاڑھا رہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں مذی، یعنی منی کی طرح گاڑھا نہیں رہتا ہے، منی سے کم اور پیشاب سے تھوڑا زیادہ گاڑھا رہتا ہے۔ یہ کب نکلتا ہے؟ شہوت کے وقت، خواہش کے وقت، ابھی مکمل شہوت پوری نہیں ہوتی ہے، اس سے پہلے ہی شہوت کے سمے قطرہ نکلتا ہے۔ تو کیا اس کو کہتے ہیں مذی۔ اور ایک ہے ودی۔ ودی کے متعلق علماء کرام بتاتے ہیں کہ ودی ایسا سفید یا گدلا پانی ہے جو بغیر بدبو کے پیشاب کے بعد نکلتا ہے۔ کبھی پیشاب کرنے کے بعد کیا ہو جاتا ہے، ایک آدھ قطرہ جو گر جاتا ہے، پیشاب صفائی سب ہونے کے بعد ایک آدھ قطرہ گر جاتا ہے،
تو یہ ہے ودی، یہ گدلاپن ہوتا ہے اور بدبودار نہیں ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ودی۔ مدی جو شہوت سے نکلتا ہے وہ ہے۔ تو اس سلسلے میں علماء کرام کا اجماع ہے کہ یہ دونوں ناپاک ہیں، کیونکہ شرمگاہ سے نکلتے ہیں، یہ دونوں کیا ہیں؟ ناپاک ہیں۔ اس سلسلے میں حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، وہ کہتے ہیں کہ میں رجل وضاء، میں ایسا آدمی تھا کہ مجھے مدی بار بار نکلتی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ اب اس سلسلے میں یہ کیا کرتے تھے، اس کو دھو لیا کرتے تھے، جب بھی یہ گرتی تھی غسل کرتے تھے۔ اور ایک صحابی رسول حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ، ان کے بھی متعلق آتا ہے، یہ بھی صحیح ابو داؤد کی روایت ہے اور ترمذی کی روایت ہے اور ابن ماجہ کی روایت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت یہ ابو داؤد کی روایت ہے، کہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے مدی بار بار نکلتا تھا اور میں کیا کرتا تھا؟ نہاتا تھا۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھ لیا کہ مدی اگر نکل جائے تو کیا میں نہانا ہے؟ کیا ہے اس کا حکم؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفیک ان تأخذ کفا من ماء فتنضح به ثوبک حیث ترى انہ قد اصاب منہ، تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ تم چلو بھر پانی لو اور جہاں پر مزی گرا ہے اس پر پانی گرا دو، بہا دو، تو یہ مزی کی گندگی کو دور کر دے گا۔ بات کیا معلوم ہوئی؟ پانی کا بہانا، چلو بھر پانی لے کر کے ہاتھ میں، چلو بھر پانی بولتے ہیں ہاتھ میں، اس طرح جو پانی لیا جاتا ہے مٹی میں جو لیا جاتا ہے، اس پانی سے جہاں پر کپڑوں پر گر گیا ہے مدی، وہاں پر ایک تو شرمگاہ دھلنا ہے، دوسرا جو ہے جہاں پر کپڑوں پر گر جائے اس کو دھلنا ہے۔ تو تمہارے لیے اتنا کافی ہے۔ پھر انسان پر وضو واجب ہو گیا، جیسے پیشاب نکلنے سے وضو واجب ہو جاتا ہے، ویسے ہی مزی کے نکلنے سے وضو واجب ہو گیا، اور اگر وہ کپڑوں پر گر گیا تو اس کی صفائی اتنی ہے، جہاں پر گر جائے وہاں پر پانی بہا دے، چلو بھر پانی، تو تمہارے لیے کافی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان سے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت اس طرح سے ہے کہ میں ایسا آدمی تھا، مجھے شکایت تھی، مزی بار بار نکلتا تھا شہوت سے، تو میں، ایک روایت میں یہ ہے کہ میں نے پوچھا، یا پھر دوسری روایت میں یہ ہے کہ آپ جو ہے ازواج مطہرات میں سے کسی کے ذریعے سے آپ نے اس مسئلے کو پوچھنے لگوایا، یا پھر جو ہے کسی اور کے ذریعے سے پوچھنے لگوایا گیا۔ تو جب پوچھا گیا کہ علی کا مسئلہ ایسا ہے کہ بار بار مزی نکلتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے فرمایا علی کو، لا تفعل اذا رأيت المذی فغسل ذکرک وتوضأ وضوءک للصلاۃ، بھائی تو نہانے کا کام مت کر، کیونکہ وہ بھی نہاتے تھے، نہانے کا کام مت کر، اس کو مزی کہتے ہیں، تو اتنا کر کہ جہاں پر مزی گری ہے وہاں دھل لو اور اپنی شرمگاہ کو دھل لو اور وضو کر لو نماز کے لیے، نماز ہو جائے گی، یعنی غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ودی کا مسئلہ بھی ایسے ہی اور مدی کا مسئلہ بھی ایسے ہی۔ تو یہ دونوں چیزیں شریعت کی نظر میں پیشاب کے حکم میں ہیں۔ جیسے پیشاب نکلنا سے، پیشاب گندی چیز ہے، اگر کپڑوں پر گر جائے، بدن پر گر جائے تو جیسے پانی بہا کر کے دھلنا ہے، ویسے ہی ودی اور مدی کے گرنے سے اس پر بھی پانی بہا کر کے دھل دینا ہے، اور ان دونوں کے لیے، بلکہ پیشاب اگر ملانے، تینوں کے لیے غسل واجب نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے، علماء کرام نے اس مسئلے کو واضح کیے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ سب علم فرض، یہ ایسے علم ہیں جو ہر مسلمان کو اس کا جاننا ضروری ہے، کیونکہ اس کا اپنا نفسیاتی مسئلہ ہے، اس کا ذاتی مسئلہ ہے، اس کا سیکھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ دیکھیں ہمیں تعجب ہوتا ہے ایسے نوجوانوں سے جو مسجدوں کے پاس سے گزرتے ہیں، مسجدوں کے پاس سے گزرتے ہیں، مسجد کے استنجا کے لیے آتے ہیں، مگر مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ کیا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ نماز کے لیے کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ تو کہتے ہیں کہ میں ناپاک حالت میں ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک مومن نماز مسجد کے سامنے سے گزر رہا، نماز نہ پڑھنا ہی ایک قابل گناہ کی بات ہے، کبیرہ گناہ کی بات ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ اس حالت میں رہتا ہے کہ غسل اس کے اوپر واجب ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے اور کتنی شرم کی بات ہے یہ
ایسے مسلمانوں پر، یہ ہر مسلمان کو سیکھنا اور اس کا جاننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ یہ اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، شریعت کا مسئلہ ہے۔ تو کتنے لوگوں کا ایسا مسئلہ، زمانہ جو ہے ہم لوگ ایسا کرتے تھے، اب ہمارے علم میں یہ بات آئی، اللہ اکبر۔ تو سیکھنا اس کا ضروری ہے۔ اسی طرح سے سلسلہ البول کہتے ہیں، یعنی کچھ لوگوں کو پیشاب کے قطرے گرنے کی شکایت ہوتی ہے، وہ مرض کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے۔ اس مسئلے کو بھی علماء اکرام کے سامنے جب لایا گیا تو علماء اکرام نے یہ کہا کہ اگر ایسا مسئلہ ہے تو ہر نماز کے لیے وہ وضو کریں گے، غسل نہیں۔ ہاں، جہاں پر پیشاب کا قطرہ گر گیا ہے وہاں پر پانی بہا کر کے اس کو دھل لیں گے اور وضو کر کے نماز پڑھیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مستحاضہ عورت ہوتی ہے، جس کو استحاض، حیض، جو رگ کے پھٹنے کی وجہ سے کچھ عورتوں کو بیماری کی وجہ سے جو خون آ جاتا ہے، تو ان کے لیے بھی جیسے وضو ہے ویسے ہی مسئلہ جو ہے سلسلہ البول کا ہے۔ تو لہٰذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تماموں کو دین علم، شرع علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حقیقی علم پر اللہ تعالی ہم تماموں کو عمل کا پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔